السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب میں ایک ادب قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا، وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، یعنی اس آیت میں استعاذہ کا حکم دیا گیا۔ استعاذہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناہ چاہنا، پناہ میں آنا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس شیطان رجیم سے، مجھے دین اور دنیا کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے۔ اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ جن احکام کی بجا آوری کا حکم ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رک جاؤں، اور اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے اور جن کاموں سے میں منع کیا گیا ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ افعال ہو جائیں۔ شیطان کون ہے؟ اللہ نے جب اپنی قدرتوں کو اشکارا کرنا چاہا تو سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے۔ فرشتوں کے بعد جو مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہے اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہے اس لیے ان کے اندر بڑی تیزی پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب جنات نے آپس میں زمین پر فتنہ و فساد خون ریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے۔ فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا اور زیادہ تر کو پہاڑوں اور جزیروں اور سمندروں میں دھکیل دیا۔ انہی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بڑا عالم، فاضل اور عبادت گزار تھا۔ آسمان اور دنیا کے فرشتوں میں اسے بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو اور جنات کو حکم ہوا سجدے کا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا، تجھے کس بات نے روکا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ابلیس روندہ درگاہ ہوا۔ تب سے آدم کی اولاد سے بدلہ لیتا ہے تاکہ وہ بھی جنت میں نہ جا سکیں۔ پناہ کس سے طلب کی جاتی ہے؟ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے طلب کی جاتی ہے۔ اور کس ہستی سے طلب کی جاتی ہے؟ اس ہستی سے جو نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور پڑھنے کا حکم دیا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ تعوذ پڑھنے کا عمل زکوٰۃ، روزہ اور حج سے پہلے نہیں کیا جاتا، صرف قرآن پڑھنے سے پہلے لازم ہے۔ دراصل شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچ پائے اور انسانوں کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے شیطان نے ایسے ہیلے اور بہانے اختیار کیے کہ اول تو مسلمان قرآن ہی نہ پڑھے، اور اگر پڑھے بھی تو کسی غور و فکر اور تدبر کے بغیر، کیونکہ اگر انسان غور و فکر سے کام لے کر تلاوت کرے گا تو لازماً روشنی اور ہدایت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے اس کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرو تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کر دے اور وہ تمہاری دشمنی سے باز آ جائے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ لیکن شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے پناہ لینی سکھائی، کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے قبضے میں نہیں آتا، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے۔ اور اس کی پرانی عادت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے عداوت شروع ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مارے ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ عقیل بن معقل نے فرمایا کہ کرائے پر شیطان ظاہر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اولاد آدم کی کون سی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری معاون ہوتی ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ تیزی غضب۔ جب انسان تند و مزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کو اس طرح الٹتے پلٹتے ہیں جیسے لڑکے گیند کو دھکیلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ میں نے کہا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبدالعزیز بن رافیہ کہتے جب بندہ مومن کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے سبحان اللہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے نجات دی، تعجب ہے کہ یہ بیچارہ کیسے بچ گیا۔ حسن بن صالح فرماتے میں نے سنا ہے کہ شیطان عورت سے کہتے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس کو میں مارتا ہوں نشانہ خطا نہیں ہوتا، اور تو میرے بہت کی چیز ہے اور تو میری حاجت پوری لانے میں کاسد کا کام دیتی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے آپ کو؟
دین اور ہدایت پر استقامت حاصل ہوگی، شیطان مردود کی شر اور تکلیف سے بچاؤ حاصل ہوگا، اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ ملے گا، پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی حاصل ہوگی، مالک کے زمین و آسمان کی مدد کا حصول ہوگا۔ ایک قول ہے کہ حاتم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے دیکھا، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسی کو دشمن سمجھو۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا۔ انبیاء اور اولیاء نے بھی استعاذہ کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے ایسی چیز کی طلب کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو۔ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اے اللہ کی پناہ، بے شک وہ عزیز مصر میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول بھی سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں ہے، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں ایسے جہلوں والے کام کروں۔ حضرت مریم نے فرمایا سورۃ مریم پارہ نمبر 16 میں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بار بار حکم ہوا وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اور اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ اس میں دو سبق آپ کو ملتے ہیں، ایک یہ کہ شیطان میں تکبر تھا اور وہ روندہ درگاہ ہوا، تو متکبر انسان اللہ سے بھی دور اور اس کی جنت سے بھی دور اور اس کے بندوں سے بھی دور اور اس کی رحمتوں سے بھی دور اور لوگوں کی دعاؤں سے بھی دور۔ تو اپنے اندر سے تکبر کو ختم کیجئے، پوری کوشش کیجئے، اپنا تزکیہ نفس کیجئے اور اللہ سے پناہ مانگیے کہ تکبر جیسی بیماری میں ہمیں مبتلا نہ کرے۔ تو شیطان میں تکبر تھا، حسد تھا، ضد تھی، انات تھا، اڑ جانا تھا، ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ لوگ خاص طور پہ کثرت سے پڑھیں جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ یہ غصے کے وقت بہت اپنا بہترین کام کرتا ہے شیطان۔ تو آپ صبح شام چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اپنے غصے پہ قابو کر لیں، کیونکہ غصہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے حق کو قبول کرنے میں، خیر کو اپنانے میں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔